عظمت مساجد کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے دلائل کے ساتھ پچھلے 2 درسوں سے بیان ہو رہا ہے۔ عرض میں نے یہ کیا تھا کہ مسجد بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں سچی اور سچی پوجا اور پکار اور عبادت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ ہی کی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو جو مساجد، جن مساجد میں اس کے برعکس تعلیم دی جاتی ہے تو اللہ کریم کے ہاں وہ مساجد کہلوانے کی حقدار نہیں ہے۔ اسی پر آپ نے سورہ توبہ کا حوالہ دیکھا، آیت نمبر 17 اور 18۔ آج ذرا سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 نکالیے۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ آیت کا نمبر 107 107 فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا، نکل آئی جی، وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا۔ ان آیات کا شان نزول ذرا سنیے گا۔ جنگ حنین میں جب مشرکین کو شکست ہوئی تو مشرکین کا ایک سرغنہ ابو عامر وہ بھاگا اور شام پہنچ گیا۔ شام پہنچ کر اس نے منافقین مدینہ کو خط لکھا اور خط کے اندر یہ پیغام تھا، میں مسلمانوں کے مقابلے میں کیسر روم سے مدد حاصل کر رہا ہوں، تم ایک کام کرو، تم مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کر لو۔ کیا تعمیر کر لو؟ عمارت تعمیر کر لو، تاکہ میرے طرف سے جو ایلچی آئے، میرا جو پیغام لے کر آنے والا آئے، وہ وہاں ٹھہرے اور تم وہاں بیٹھ کر، کیونکہ مسجد کا لیبل لگا ہوگا، کس کا؟ مسجد کا لیبل لگا ہوگا، تم وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بھی کر سکتے ہو اور آسانی ہو جائے گی۔ اس خیال سے اور اس کے مشورے سے مسجد تعمیر کی گئی۔ پھر آپ نے اس سارے پلان پر اور اپنی اس ساری کی ساری سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے آگے پیغمبر اعظم رحمت دو عالم رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیے
آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھائیے، اس کا افتتاح فرمائیے۔ چاہتے وہ یہ تھے کہ اللہ کے نبی آ جائیں، آ کر نماز پڑھائیں، ہمارے نفاق پر پردہ پڑ جائے، ہم اپنی پلاننگ کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے، وعدہ فرما لیا جب میں واپس آؤں گا آ کر تمہاری مسجد میں نماز پڑھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے، بات مختصر کر رہا ہوں، جب تبوک سے واپس آئے وعدہ یاد آیا، ادھر وعدہ یاد آیا، ادھر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر پر قرآن نازل کر کے رہنمائی فرما دی۔ کیا فرما دی؟ پیغمبر کی رہنمائی فرمانے والا کون ہوتا ہے؟ میں جمعے کو بھی عرض کر رہا تھا نا، پیغمبر کا ڈائریکٹ استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات کامل ہے، اسی طرح نبی کا علم نبوت بھی کیا ہے؟ کامل ہے۔ اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی کسی بھی اعتبار سے موجود نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ نبی افضل من الکل ہے اور اللہ، بولیے نا، اللہ، ہاں، نبی افضل من الکل ہے اور اللہ مختار کل ہے۔ اس پہ 2 جمعوں کا بیان ہو چکا ہے، انشاءاللہ تیسرے جمعے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، توجہ کیجئے، میرے نبی جیسا نبی بھی کوئی نہیں ہے، اس کی شان جیسے کسی کی شان بھی نہیں ہے، مقام جیسا مقام بھی نہیں ہے، مگر یاد رکھیے گا مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا، اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جنہوں نے بنا لی مسجد، مگر مسجدًا ضِرَارًا، مسجدًا ضِرَارًا، سورہ توبہ آیت کا نمبر 107 ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، گھروں میں جا کر ترجمہ دیکھیے، پڑھیے ترجمے کے ساتھ قرآن کو۔ میں نے جمعے کو بھی یہ بات کی تھی، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو آل باطل کے پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی گالی تو نہیں ہے نا، اللہ نے قرآن ہدایت کے لیے بھیجی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی بولیے ہدی للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ٹھیک ہے، یہ ہدایت بن کے آئی ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب یہ قرآن ہدایت بن کے آئی ہے تو ہدایت حاصل ہوگی تو قرآن سے ہوگی، ٹھیک ہے، اور صاحب قرآن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی زبان سے، سچے فرمان سے ہوگی۔ تو قرآن ہدایت ہے، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور لا ریب اور بے عیب ہے۔ پوری کائنات میں اول سے لے کر قیامت تک، آخر تک لا ریب اور بے عیب کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ صرف اسی قرآن ہی کا یہ خاصہ ہے، کسی اور کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ کس کے ساتھ پڑھیے؟ ترجمے کے ساتھ۔ تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، خیر ناراض ہونے والے ہوتے رہیں۔ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کو بھی فرمایا تھا نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے پیارے پیغمبر انہیں کہہ دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح واضح پہنچا دینا ہے، منوانا میرا کام نہیں ہے، منوانا میرا کام نہیں، میرا کام ہے واضح واضح پہنچا دینا، ڈنڈے سر پہ مارنا ہے، ریفلیں نکال لینا، اور جو ہے نہ ماننے والوں کے جو ہے وہ پھر سرگرم کرنا شروع کر دینا۔ فرمایا نہیں، میرا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا
بلاغ المبین، واضح واضح پہنچا دینا۔ تو ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے یہی کام کریں۔ ہمارا کام ہے واضح واضح پہنچا دینا۔ مانے گا تو انشاءاللہ اللہ سے اجر پائے گا، نہیں مانے گا تو اللہ کو جواب دے گا، اللہ کو جواب دے گا۔ تو اس بات پہ تو میرے خیال میں باطل ہی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی حق والے کو تکلیف نہیں ہو سکتی کہ قرآن کو پڑھو، اور کس سے پڑھو؟ ترجمے کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے۔ ایک کلپ مجھے کسی نے سینڈ کیا، وہ ایک جاہل بیچارہ یہ کہہ رہا تھا، کہتا جی دیکھو یہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی بات کرتے ہیں مگر ان کی زبان پر کبھی بھی نبی کی شان نہیں آتی۔ توجہ کیجیے، آپ جملوں کو ذرا دیکھیے، کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی بات کرتے ہیں مگر ان کی زبان پر کبھی نبی پاک کی شان نہیں آتی، اور کہتے ہیں جی یہ شان بھی بیان کریں گے تو بیان کریں گے، اور نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اس طرح کی نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے وہ مثالیں دینے لگا، کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی بھی نہیں پڑھیں گے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں بھئی قرآن کو ترجمے سے پڑھو، ٹھیک ہے، اور جو شان جو مقام اللہ نے قرآن میں نبی کا بیان کیا کوئی مائی کا لال بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جب آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو قرآن میں اگر یہ آیات نبی پاک کی شان کی ہے، بلکہ الف لام کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی شان ہے، آن ہے، مقام کا بیان ہے، رفعت اور بلندی کا بیان ہے، میرے نبی کی صداقت کا بیان ہے، عدالت کا بیان ہے، امانت کا بیان ہے، مگر الوہیت کا بیان نہیں ہے۔ الہ اکیلا کون ہے؟ الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کوئی نبی ولی الہ نہیں۔ جو صفات اللہ ہی کی ہیں وہ کسی اور میں ماننا وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہاں نبی کی جو اصل شان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ پکا کافر مرتد ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی پکا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی افضل من الکل ہے۔ کہتے جی یہ آیت میں نے 2 جمعوں سے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نبی افضل من الکل ہے، اس عالم میں بھی افضل من الکل ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، عالم آخرت میں بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَالضُّحَىٰ کا بیان بھی ہوا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کا بھی بیان ہوا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا بھی بیان ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ، بعبدہ، یہ بھی تو میرے نبی کی شان ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو خیر ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ باقی پاکستان میں آزادی ہے، کوئی کہے جی کیوں کرتے ہو، تو یہ کیوں جو ہے یہاں پر تو ہندو بھی اپنی بات کر رہی ہیں اپنے عبادت خانے میں، عیسائی بھی بات کر رہی ہیں اپنے عبادت خانے میں، اور سکھ بھی کر رہی ہیں اپنی عبادت خانے میں، اور یہودی بھی کر رہی ہیں اپنے عبادت خانے میں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بریلوی بھی کر رہی ہیں، دیوبندی بھی کر رہی ہیں، شیعہ بھی کر رہی ہیں، غیر مقلد بھی کر رہے ہیں، مقلد بھی کر رہی ہیں۔ پاکستان میں تو آزادی ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو بیان کرو، نبی کے فرمان کو بیان کرو، فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دو۔ فیصلہ کس پر چھوڑ دو؟ لوگوں پر چھوڑ دو۔ لڑائی جھگڑے، بحث مباحثے، مناظرے مجادلے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی میرے خیال میں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ روتا وہ ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ روتا وہ ہے جس بیچارے سے بات بن پڑتی نہیں، جھگڑا وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، شور وہ مچاتا ہے جو کھیل سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
ہاں توجہ کیجئے، ہمارا کام ہے قرآن کھول کر حوالہ بتا کر ترجمہ بتا کر گھروں میں اتنا واضح پیغام، گھروں میں جا کے خود دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے ترجمہ غلط تو نہیں کر دیا، میں نے معنی مفہوم غلط تو نہیں بیان کر دیا، بس انشاءاللہ یہی ہماری دعوت ہے، یہ دیتے رہیں گے، اللہ اسی پر ہمیں موت دے۔ ہاں جس کو تکلیف ہوتی رہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا جنہوں نے مسجد بنا لی زرارن، مسجد زرار، اس کو مفسرین نے کس نام سے تعبیر کیا؟ مسجد زرار سے، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ تکلیف پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے۔ وَكُفْرًا، اور کفر پھیلانے کے لیے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے۔ مومنین کے درمیان کیا کرنے کے لیے؟ تفریق ڈالنے کے لیے، کہ ادھر جو ہے مسجد قباء میں بھی جائیں گے وہ بھی مسجد، ادھر ہماری بنائی ہوئی مسجد زرار میں بھی آئیں گے لوگ، مسلمان ہی آئیں گے، ظاہری مسجد کا لیبل جو لگا ہوا ہے، تو پھر جو ہے ہم یہاں ان کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپس میں لڑیں گے، ان کی تفریق ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تفریق ہوگی، آپس میں جدائی ہوگی، اختلاف ہوگا۔ ذرا توجہ کیجئے، فرمایا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور وَإِرْصَادًا، اور گات لگانے کی جگہ۔ کس کی جگہ؟ گات لگانے کی جگہ۔ کن کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پہلے سے کیا کر رہی ہیں؟ جنگ کر رہی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے قلعہ بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا ہے؟ قلعہ بنایا گیا ہے، ان کے لیے یہ مرکز بنایا گیا ہے، ان کے لیے سازش کا مرکز ہے، اڈا ہے، کفر پھیلانے کے لیے، شرک پھیلانے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، ہر شرک جو ہے وہ کفر ہے، مگر ہر کفر شرک نہیں ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، ہر شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے، مگر ہر کفر جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ ہاں جی توجہ، اپنے مقام پر اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو انہوں نے مسجد بنا لی ہے نا، یہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کو پھیلانے کے لیے، مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، اور یہ سازش کا اڈا ہے، گھات کی جگہ ہے مسلمانوں کے خلاف۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ میرے پیارے پیغمبر جب آپ ان سے بات کریں گے نا، یہ تو پھر قسمیں کھائیں گے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، بڑی بڑی قسمیں کھائیں گے۔ منافق کی عادت ہوتی ہے، کہیں گے جی ہمارا ارادہ تو حسنہ کا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ او جی مسجد قباء دور پڑتی ہے نا، کیچڑ بھی، بارش ہوتا ہے کیچڑ ہو جاتی ہے، نمازی وہاں پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہم نے یہ ایک اور مسجد بنا لی ہے تاکہ جو وہاں یہاں آسانی سے آ جائیں گے، یہ قریب ہے۔ اس طرح کے جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، ہم تو حسنہ کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہ ہوں، یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پکے جھوٹے۔ انہوں نے ایمان والوں کو تقسیم کرنے کے لیے، کفر اور شرک پھیلانے کے لیے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ اگر یہ قسمیں اٹھا گئے، اپنی سچائی کا یقین بھی دلانے لگے، میں اللہ کہہ رہا ہوں لَكَاذِبُونَ، لَكَاذِبُونَ، یہ ڈنڈا بھی ساتھ لگ گیا، اللہم اللہ، لَكَاذِبُونَ، پکے جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، سبحان اللہ،
لا تکم فیہ ابدا، او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تکم فیہ ابدا، سن لیجئے آپ نے کبھی بھی نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا ہے۔ لا تکم فیہ ابدا، ہمیشہ کے لیے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ توجہ کیجئے، لا تکم، کیا فرمایا؟ لا تکم، اللہ تو اللہ ہے نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، پیغمبر کی شان بڑی ہے مگر رب کے بعد ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ان کے رسول ہیں، یہ اللہ کے سب سے زیادہ سچے حقیقی عابد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تکم فیہ ابدا، میرے محبوب آپ نے بالکل یہاں کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اس لیے تو میں جمعے پہ بھی یہ مثالیں آنی تھی، کہہ رہا تھا نبی افضل من الکل ہے، مختار کل نہیں، کیونکہ جو سارے اختیارات کا مالک ہو، اختیارات کلیہ کا مالک ہو، لا تکم فیہ ابدا اسے کوئی نہیں کہہ سکتا، اور جسے لا تکم فیہ ابدا کہا جائے وہ مختار کل۔ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ ہاں جی، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، فرمایا یہ جو مسجد ہے نا اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، کس پر رکھی گئی ہے؟ تقوی پر۔ اور تقوی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تقوی کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے، اللہ کی توحید پر عمل پیرا ہو جائے بندہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا تقوی ہے، یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ہاں جی، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، میرے پیارے پیغمبر پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہے؟ تقوی پر۔ احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ تو وہاں جا کے کھڑا ہو، وہاں نماز پڑھائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے گا، اس سے مراد مسجد قباء اور دوسرا قول مسجد نبوی کا ہے۔ کس کا؟ مسجد نبوی کا۔ تو آگے جو ہے نا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس سے جو ہے نا آگے پھر مفسرین نے مراد لیا ہے آل قباء کو، کہ وہ بڑی جو ہے پاکی کو پسند کرنے والے تھے، بڑے پاکیزہ لوگ تھے، اور مفسرین نے لکھا ان کی وہ پاکیزگی جس کی وجہ سے اللہ ان کی پاکیزگی کا باقاعدہ تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ استنجا کرنے کے بعد ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے، یعنی خوب طہارت حاصل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خوب طہارت حاصل کرتے تھے۔ تو اس سے مراد آل قباء ہے، تو پتہ چلا وہاں جو مسجد اسس علی التقوی ہے وہ بھی مسجد قباء ہے۔ خیر اگر مسجد نبوی بھی مراد لی جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجد نبوی کی فضیلت بھی آپ نے پچھلے درس میں سنی، وہ بھی تقوی پر ہی ہے، اس کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ تقوی پر ہی ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا، پھر حکم ہوا اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ نبی پاک کو حکم ہوا کہ اس مسجد کو کیا کر دیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو کیا کر دیا؟ گروا دیا۔ مسجد زرار کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ تو جس مسجد میں
شرک بیان ہو، کفر بیان ہو، اور اس کی بنیاد اس لیے رکھی جائے کہ یہاں شرک اور کفر کی تعلیم دی جائے گی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی تعلیم دی جائے گی، غیر اللہ سے ما فوق الاسباب پکار کی تعلیم دی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ ایسی مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ۔ کسی مشرک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجد کو کیا کرے؟ تعمیر کرے۔ مسجد کو کیا کرے؟ تعمیر کرے۔ بلکہ مسجد تعمیر کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ کن کو ہے؟ من آمن باللہ، من آمن باللہ ولم یخشا الا اللہ، ولم یخشا الا اللہ۔ اب دیکھیے یہاں میں نے کوئی بات اپنے پاس سے کی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو فرمایا کہ جو مسجد جس میں شرک بیان ہو، شرک اور کفر کی ترویج کے لیے، شرک اور کفر کی اشاعت کے لیے جسے بنایا جائے، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اور جب پتہ ہو کہ اس مسجد میں بیان ہی شرک ہونا ہے، اس مسجد میں بیان ہی کفر ہونا ہے، یہاں نبی کی سنتوں کے مقابلے میں بدعات کی تعلیم دی جانی ہے، تو اپنے ایمان سے بتائیے ایسی مساجد میں خرچ کرنا چاہیے؟ بولیے، اگر ایسی مساجد کی تعمیر میں آپ چندہ دیں گے تو آپ اس شرک کے اندر، اس غیر اللہ کی پوجا کے اندر، ان بدعات کی ترویج کے اندر حصے دار بن جائیں گے۔ جیسے صحیح مسجد میں خرچ کرنا وہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر جہاں شرک کا اڈا تعمیر ہو رہا ہو وہاں آپ چندے دیں، وہاں آپ تعاون کریں تو وہ عذاب جاریہ کا سامان بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے آنکھیں بند کر کے ایسے فیصلے مت کیا کریں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، جہاں اللہ پاک نے صدقات اور زکوٰۃ کا حکم دیا نا، خصوصاً جو صدقات واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ وغیرہ ہے، وہاں پر شرط لگائی ہے مومن ہونے کی۔ کیا ہونے کی؟ مومن ہونے کی۔ کسی غیر مومن کو زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فطرانہ دے دیں، ہاں صدقات نافلہ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، نفلی صدقوں سے مدد کی جا سکتی ہے، مگر جو واجب صدقات ہیں ان کے اندر پہلی شرط کیا ہے؟ وہ مومن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے خرچ کرتے ہوئے سوچا کریے، سوچنا چاہیے، پہلے سوچا کیجئے کہ یہ پہلے ہم جو ہے نا، اگر پہلے کوئی کرتا رہا تو چلے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر مسئلہ کھل جانے کے بعد، بات سامنے آ جانے کے بعد پھر کوئی اس طرح کی غفلت برتے گا تو پھر اسے جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مسجد کو جو ہے، جو مسجد سے منع کرتے ہیں، اپنی سبق کی طرف آئیے۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ اور منع ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کے اندر اللہ کا کیا کیا جائے؟ ذکر کیا جائے، اللہ کے نام لیے جائیں، اللہ کی توحید کا
بیان کیا جائے، مساجد کے اندر اللہ کی توحید کا بیان، قرآن کا بیان ہو، نبی کی سنت کا بیان ہو، جو اس سے منع کرے گویا وہ جو ہے کیا ہے؟ ظالم ہے۔ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ یہ اس کا عمل ظلم ہے، اس کا یہ عمل کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اس سے بات چلی کہ مسجد تو جو ہے بنانا بہت بڑا فضیلت کی بات ہے، اس پہ آپ نے 10 احادیث سماعت فرمائی، پھر میں نے قرآن سے حوالے دیے کہ مسجد جو ہے وہ کنہیں بنانی چاہیے، کن کو حق حاصل ہے، اور کون سی مسجد کے حکم میں ہے، اور مسجد کا اصل مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ فرمایا وَصَعَافِ خَرَابِهَا، اور جو کوشش کرتے ہیں مسجد کو ویران کرنے کی، کیا کرنے کی؟ ویران کرنے کی، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اب مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے، مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ پھینک دینا، مسجد کی جو ہے چیزوں کو آگے تباہ و برباد کرنا، خراب کرنا، یا مسجد کے اندر آگے لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا کرنا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مفسرین نے یہ سارے اقوال کیے ہیں، یہ سارے اقوال کیے، اور میں نے بھی اس پر پوری وہ گفتگو کی کہ یہ مسجد کو ویران کرنا ہے کہ مسجد جس مقصد کے لیے ہے کہ وہاں پکار سچی اور سچی کس کی ہو؟ اللہ ہی کی، یعنی اللہ کی توحید کا بیان ہو۔ تو جن مساجد میں کمیٹی والے ہوں، یا علاقے کے سردار ہوں، یا چودھری ہوں، یا ملک ہوں، یا وڈیرے ہوں، یا مالدار ہوں، یا سرمایہ دار ہوں، یا کوئی بھی ہو، ایک حق گو عالم کو حق بیان کرنے سے روکے تو وہ مسجد کو ویران کرنا ہے۔ مسجد کو کیا کرنا ہے؟ ویران کرنا ہے۔ اور ایک جو ہے وَصَعَافِ خَرَابِهَا، اس پر جو ہے ذرا ایک حوالہ دیکھیے گا، سورہ انفال آیت کا نمبر 35، 9واں پارہ سورہ انفال آیت کا نمبر 35۔ مل گیا جی؟ یہ 9ویں پارے کا بالکل آخری صفحہ ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، سورہ انفال آیت کا نمبر 35 مل گئی جی؟ فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور یہ جو مشرکین تھے ان کی نماز نہیں تھی عند البیت، عند البیت اللہ، یعنی اللہ کے گھر کے پاس آگے یہ کیا کرتے تھے؟ الا مقاء و تصدیہ، یہ وہاں آ کر سیٹھیے بجاتے تھے، و تصدیہ، اور تالیے مارتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ایمان والوں کو لے کر جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہوتے تھے، اللہ کا قرآن سنا رہے ہوتے تھے، بیان کر رہے ہوتے تھے، نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے، حکمت کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے، اور مشرکین آگے کیا کرتے تھے؟ سیٹیے مارتے تھے اور تالیاں مارتے تھے، سیٹیے مارتے تھے اور کیا مارتے تھے؟ تالیاں مارتے تھے۔ تو یہ بھی وَصَعَافِ خَرَابِهَا، یہ بھی ایک کوشش ہے مسجد کو ویران کرنے کی، خراب کرنے کی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے مسجد کے پاس اردا گرد اونچی آواز میں میوزک بجانا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ منکرات کرنا، آس پاس ڈھول بجوانا، یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، یہ مسجد کے تقدس کے کیا ہے؟ خلاف ہے، خلاف ہے۔ اور لوگوں کو جب یہ بات سمجھائی جائے اور احساس دلایا جائے برا منا جاتے ہیں، کہتے جی ہماری آزادی پر یہ مولوی جو ہے نا یہ قدغن لگاتے ہیں، ہماری آزادی پر کیا لگاتے ہیں؟ قدغن لگاتے ہیں۔ او بھائی بیت اللہ کے پاس سیٹیے بجانا، تالیے بجانا یہ کن کا کام تھا؟ کافروں کا۔ کن کا کام تھا؟ کافروں کا کام تھا۔ یہ مسجد جو ہے نا، مسجد جس محلے میں ہو
مسجد کی وجہ سے وہاں پر خصوصی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج معاشرہ ہمارا اتنا بگڑ چکا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر جب اذان ہوتی ہے تو گھروں میں ہمارے مسلمان، نام نہاد مسلمان کہلوانے والے بھائی بزرگ، ہماری بہنیں مائیں، وہ تنگ ہوتی ہیں اذان کی آواز سے۔ وہ کب ختم ہوگی؟ یہ ہمارا فون ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہمارا ڈرامہ ڈسٹرب ہو گیا، ہماری فلم ڈسٹرب ہو گئی ہے، اتنے اونچے سپیکر لگا دیے، وہ اتنی زیادہ آواز۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے شیطان کیوں بھاگ جاتا ہے ہمارے گھروں کے پاس سے، ہمارے محلے سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اور ہمارے ساتھ تو عجیب معاملہ ہے، مسجد کے آگے گند پھینک جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے کہ یہاں قرآن بیان ہوتا ہے، حق بیان ہوتا ہے، مسجد کو سنوارنے، سجانے، بنانے، سنوارنے کے بجائے مسجد کے آگے گند ڈالنا، مسجد کے آگے کوڑا پھینک جانا، گند پھینک جانا، اور مسجد کی لیٹرینوں میں گھس کے جان کے پائپ توڑ دینا، ٹوٹیے روز آگے توڑ دینا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وضو کی ٹوٹیے جان پوچھ کر توڑ دینا، کتنے بندے پکڑے بھی گئے، سارا کچھ ہوا۔ اور بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ کوشش کیا ہے؟ وصافی خرابیہ، مسجد کو ویران کرنے کی کوشش ہے۔ چلو کوئی نقصان پہنچ جائے، کسی طرح یا نظام خراب ہو، اور جو ہے یہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ناکام ہو جائے، مگر مساجد اللہ کے گھر ہے۔ کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں۔ اور جس مسجد میں مسجد بنانے کا اصل مقصد پورا ہو رہا ہو، وہاں سارا کا سارا زمانہ مل کے بھی ٹل لگا لے، وہاں وہ بگاڑ پیدا کر سکتے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی توجہ کیجئے گا۔ آئیے سبق کی طرف۔ حوالے اب بہت سارے ہیں مساجد ہی پر قرآن مقدس سے، مگر چلیں بس اتنے کافی ہیں، پھر کسی مقام پر۔ ٹائم بھی آپ کا ہو گیا، بس بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں جی فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو تو ایسے چاہیے تھا کہ یہ مساجد میں داخل ہوتے الا خائفین، مگر کیا جی؟ ڈرتے ہوئے۔ کیا کرتے ہوئے؟ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے۔ فرمایا یہ جو مسجد کو جو ہے نا مساجد سے منع کرتے ہیں اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ عذاب عظیم، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، پر جہاں کہیں بھی تم منہ کرو گے وہاں پاؤ گے اللہ کو، وہاں پاؤ گے کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے چہرے کو، یعنی اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اس کے متعلق 3 اقوال مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فرمایا وللہ المشرق والمغرب، وہ پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو، نبی کو حکم کیا بھئی اب تم بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر لو۔ 17 مہینے تک نبی پاک نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف، مسلمانوں کے دل مچر رہے تھے، خود نبی پاک کی بھی جو ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کے نبی بھی بار بار اوپر دیکھتے ہیں اللہ دوبارہ میرا قبلہ کیا کر دے؟ بیت اللہ کو بنا دے۔ تو فرمایا تسلی دی وللہ المشرق والمغرب، تسلی رکھو کچھ نہیں ہوتا، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
ہاں جی توجہ کیجیے۔ اور پھر دوسرا قول یہ ہے کہ جب نبی پاک نے پھر بیت المقدس سے منہ کیا بیت اللہ کی طرف، یہودیوں نے پھر شور کر دیا۔ پہلے بھی یہودیوں کا منہ بند کرانے کے لیے حکم آیا تھا، اب یہودیوں نے پھر شور کیا، اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ وہ تم شور کیوں کرتے ہو، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ پاک نے اس امت محمدیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ان کی وجہ سے یہ اعزاز بخشا، نبی پاک نے فرمایا نا کہ مجھے باقی انبیاء پر جو ہے 6 وجہ سے جو ہے خصوصیت دی گئی، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا ہے، ساری زمین کو میرے لیے کیا کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مخصوص جگہ پر میرے امتی نماز پڑھیں گے، فرمایا ساری زمین پاک ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو، وہیں کیا کر لو، پڑھ لو۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اور چوتھی بات اس کے متعلق، بندہ سواری پر جا رہا ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، پتہ نہیں ہے کہ منہ اب قبلہ کدھر ہے، منہ کدھر کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے۔ فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا نا، نماز پڑھ لو، منہ جدھر بھی ہو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو آیت پڑھی تھی انشاءاللہ اگلے درس میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔